کچھ ایسے واقعات جو اندیکھے اور انسنے ہیں آپ کو میرے چینل پر ملیں گے۔ اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے۔ اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت پر جنات کی گریہ زاری۔ جی ہاں، اہل بیت اطہار کے شہداء پر جنات تک نے گریہ زاری کی۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ اب میں بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ دلائل النبوہ میں ابو نعیم نے حضرت ام سلمہ کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر جنات کو روتے اور نوحہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس ضمن میں ثعلب نے امالی میں ابی حباب کلبی کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ میں نے کربلا میں جا کر ایک معزز عرب سے پوچھا کہ آپ نے جنات کی گریہ زاری سنی ہے؟ اس نے کہا میں نے ہی نہیں بلکہ تم جس سے بھی چاہو پوچھ لو، ان کی گریہ زاری ہر ایک نے سنی ہے۔ میں نے کہا آپ نے جو کچھ سنا ہے مجھے بھی بتائیے، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ اشعار جنات کی زبان سے سنے ہیں۔ اس پیشانی کو رسول نے چوما تھا، وہی نور ان کے چہرے پر ہے۔ ان کے والدین قریش کے اعلیٰ خاندان کے اور نانا جان تمام اجداد سے افضل ہیں۔ بہاوالہ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 285، بہاوالہ خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211۔ یزیدیوں کے ہاتھ سے زندہ بچنے والے۔ اس زمن میں علامہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں اور بھتیجوں میں سے آپ کے 2 بیٹوں کے سوا اور کوئی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ ایک امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے عمر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 4 سال کے تھے۔ ناظرین، آپ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ اہل بیت اطہار کے شہداء میں امام زین العابدین کے علاوہ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے جو کہ صرف 4 سال کے تھے۔ میں آج تک تاریخ بتانے والوں کے اوپر حیران ہوں کہ تاریخ میں حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اہل بیت اطہار ہی میں تھے، ان کا نام کیوں نہیں بتایا جاتا؟ جگہ جگہ مجلسیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن آپ لوگوں کو سچ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ صحیح تاریخ کیوں نہیں بتائی جاتی؟ بہرحال اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ آپ کے ساتھیوں میں صرف 2 اشخاص زندہ بچے۔ ایک کا نام مرکہ بن ثمامہ اسدی تھا جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ابن سعد نے عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیج دیا تھا۔ ابن زیاد نے ان کو شہر بدر کر کے ربضہ کی طرف روانہ کر دیا اور یہ یزید کی موت تک وہیں مقیم رہے۔ جب یزید مر گیا تو ابن زیاد شام کی طرف بھاگ گیا۔ اب صورتحال بدل چکی تھی، لہٰذا مرکہ بن ثمامہ اسدی کوفہ واپس آ گئے۔ دوسرا آدمی ام سکینہ رباب کے غلاموں میں سے تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کو بھی پکڑ لیا گیا، مگر جب ان کو جان سے مارنے لگے تو کہا میں غلام مملوک ہوں، چنانچہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ بہاوالہ اخبار الطوال صفحہ نمبر 380۔ ایک اور روایت اس زمن میں اس طرح سے ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ 2 سال چند ماہ کے تھے جو زندہ بچ گئے تھے اور قیدیوں میں شامل تھے۔ انہیں عورتوں کے ساتھ اونٹوں پر سوار کیا گیا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں 2 بچے زید بن حسن رحمۃ اللہ علیہ اور حسن الثانی رحمۃ اللہ علیہ کو قیدی بنا لیا گیا۔ عقبہ بن سلمان جو زوجہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رباب کا غلام تھا، گرفتار کر لیا گیا۔ بہاوالہ ابو الفدا تاریخ جلد اول صفحہ نمبر 203۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔